رات میں رات بھر نفل نماز پڑھنے والا اور دن کو نفل روزہ رکھنے والا جو مقام نہیں پاتا، اخلاق کی وجہ سے بندہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آج اخلاق نہیں ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اگر نمازیں ہیں بھائی، مسجد میں جھگڑا ہو رہا ہے، اخلاق نہیں۔ گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی، بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، ایک دوسرے کا برا چاہ رہے۔ دیکھو آؤ غصے کی حالت میں اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھو، حضور کے اخلاق۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام جیسی مکے میں داخل ہوئے تو سب کی دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ مشہور بات جو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں کے پاس اخلاق اللہ ماشاءاللہ اخلاق، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے ہم ان میں بھی اخلاق کا فقدان دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنہوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، کپڑے پھاڑے، وطن سے نکالا، سب کچھ کیا، ہر گندگی کر لی، فتح مکہ کے دن وہ سامنے کھڑے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہے، ابھی اشارے ابرو پہ خون کی ندیاں بہے گی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، کیا؟ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ یہی فرمایا میں ہی معاف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ ان کے لیے معافی کے لیے بھی کہا جائے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سب جو ہے وہ آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ان میں تو بہت سارے حضور کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ بدبخت ایسے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور نے معاف کیا، سلام تنعیم میں نماز پڑھا رہے تھے، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، تنعیم میں نماز پڑھاتے، 80 کافروں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے صحابہ کو، کہا نماز کا فائدہ اٹھا کر کے ان پہ حملہ کر دو۔ 80 کے 80 جن کو 2 دن پہلے حضور نے معاف کیا تھا، غلطیوں کو آزاد کیا تھا، اب وہ 80 ایک ساتھ مل کر کے حضور پہ نماز میں حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے صحابہ نے دبوچ لیا، اب پکڑ کے 80 کو لایا گیا۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا 2 دن پہلے تو تمہیں معاف کیا تھا پھر بدماشی کی، نہ، حضور نے کہا جاؤ آج بھی معاف کیا۔ یہ میرے نبی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق۔ اور اللہ اکبر، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہم کتنی مرتبہ کسی کو معاف کریں؟ کہا ایک دن میں اگر 100 بار غلطی کرے تو معاف کرو، 100 بار معاف کرو۔ تو صحابہ کرام نے اس کی حضور 100 بار فرمایا تمہارے یہاں 100 کی قید ہے، اللہ کے یہاں کوئی قید ہی نہیں ہے، تم جب جب غلطی کرتے ہو اللہ تب تب تمہیں معاف کرتا ہے۔ تو اخلاق گئے ہیں ہمارے پاس سے، اور حضور علیہ السلام سے اخلاق سیکھیے۔ میلاد النبی کا موقع ہے، سیرت النبی کی تقریریں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ دیکھیے ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا غریبوں کو بھی نبھانا، امیروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا امیری غریبی میں فرق نہ کرنا، برادریوں میں فرق نہ کرنا، چھوٹے بڑے میں فرق نہ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حال یہ کہ پچھڑے ہوئے طبقے پر سے بھی حضور علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر منافقت بھر گئی ہے، ہم لوگ دولت والوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ جنازے بھی دولت میں بٹ گئے، شادیاں بھی دولت میں بٹ گئی، خیر خیریت پوچھنا بھی دولت میں تقسیم ہو گیا۔ آج خیریت انہی کی پوچھی جاتی ہے جن کی جیب گرم ہوتی ہے، انہی کے جنازوں میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے جن کی جیب گرم ہوتی ہے، انہی کی شادیوں میں لوگ جاتے ہیں جن کی شادیوں میں اچھا پکتا ہے۔ اس کا مطلب وہ ڈشوں کے بندے، خدا کے بندے کہاں ہیں؟ لوگوں کے اندر کس قدر جانوروں کی صفتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اخلاق پیش کی، امیر غریب سب کے ساتھ پیش کی۔ آئیے ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد ہے، آج وہ چیز ختم ہو گئی۔ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ایک جھوپڑے سے، ٹوٹا ہوا جھوپڑا ہے، اس سے آواز آتی کسی کے کراہنے کی۔ کراہنا سمجھتے ہیں نا، آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو وہ بہت کراہتا ہے، اور سردی بخار میں نہیں کراہتا انسان، جب بیماری حد درجہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کراہنے کی آواز سنی، رک گئے،
صحابہ کرام سے پوچھا کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ تو ایک صاحب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کے صحابی تھے، بڑی خوشی خوشی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا غلام ہے نا، وہ یہودی جو آپ کو بہت ستاتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، وہ مر رہا ہے، بیمار پڑ گیا، اور اتنی بیماری ہے کہ ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال کے اس جھوپڑے میں ڈال دیا، اور اب اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ چلا رہا ہے، اس کے چلانے کی آواز آ رہی، ہائے ہائے ہائے، اتنا سننا تھا، ستانے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، ابو جہل کا غلام ہے، یعنی کوئی یعنی شان والا، وقار والا، کوئی حیثیت والا۔ آج کل جانوروں کی جو عزت ہے اتنی بھی عزت غلاموں کی نہیں تھی اس دور میں، غلاموں کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، غلاموں کو آزاد لوگوں کی طرح کپڑے پہننے کی اجازت بھی نہیں تھی، بلکہ جو غلام ہوتے تھے وہ چادریں بھی رکھتے تھے تو آزاد لوگ کی طرح نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی جو آزاد لوگ چادر اس طرح پہنتے تھے اور غلام لوگ اس طرح پہنتے تھے، یعنی چادریں بھی ان کی آزاد لوگوں کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ اب سنا ستانے والا ہے، ابو جہل جانی دشمن کا غلام ہے، وہ بھی بدترین جانی دشمن ہے، اور سنا کہ وہ کرا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے کام سے جو جا رہے تھے وہاں جانے کی بجائے حضور رک گئے اور فرمایا کہ چلو اس سے ملتے ہیں، اور اللہ کے رسول اس کے پاس گئے تو ایک ٹانٹ پر، راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹانٹ پہ پڑا ہوا تھا اور اس کا ایسا لگتا تھا کہ جیسے بالکل اب دم جائے گا تب دم جائے گا۔ حضور گئے اور اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگ مریضوں سے ملنے بھی جاتے ہیں تو ناک پہ کپڑا رکھ کر کے جاتے ہیں، یعنی اس کو اور دکھی کرتے ہیں، پھر کیوں جا رہے ہو بھائی؟ جبکہ حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب جاتے تھے تو مریض کے لیے ہیں، یہاں مراد یہ بتائی جا رہی کہ بیمار کے قریب بیٹھے، یہ بات ہے، ورنہ بھی سبھی بیمار کے پلنگ پہ بیٹھیں گے تو پھر ہاسپٹل والے ہمیں پکڑیں گے کہ یہ کیا بتا دیا، وہ بات نہیں۔ یہاں پر دیکھیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق سمجھنے سے ہوتا ہے، تو یعنی بیمار سے دور نہ، اس کو احساس نہ ہو کہ یار مجھ سے نفرت کی جا رہی ہے، مجھ سے گھن کی جا رہی ہے، مجھ سے دوری اختیار کی، یہ نہیں ہونا، اس کو لگے کہ کوئی اپنا آیا ہے، اور پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اللہ کے رسول علیہ السلام اور پوچھتے کیسے ہو؟ تو وہ جو ابو جہل پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ اکبر۔ اب اندازہ فرمائیں جس کے نام سے مردے جی کر اٹھ جائیں، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے ہی بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو۔ جب بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھے میں کیسے ہو تو اس کو کچھ تسلی ہوئی، اور وہ پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ میرے سرانے کون ہے، لیکن جب ہاتھوں کی ٹھنڈک دماغ تک پہنچی تو اس نے بے چین ہو کے کہا ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام اس کے کان تک اس کو افاقہ نہیں ہوا، حضور بیٹھے رہے، جب اس کو افاقہ ہو گیا تو جانے لگے تو کسی نے اس کے حضور اتنے اہم کام سے جا رہے تھے، اس کافر کے پاس آ کر کے اتنی دیر آپ بیٹھ گئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جو وضو کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے صرف چلتے ہو تو جتنے قدم چلتے ہو ہر قدم پر اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے اندر نہاتا ہے، اور جب بیمار کے بازو میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر گوتے لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس سے لوٹتا ہے اس کو خوش کر کے تو وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ اخلاق کہاں ہے؟ اب ہم بیمار کو دیکھنے جاتے ہی نہیں، اور اگر جاتے بھی تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ چلو یار سمدھی بیمار پڑا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو بچی کو تانا دیں گے، اس لیے اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ چلو بھائی وہ فلاں بیمار پڑ گیا کہ نہیں دیکھنے جائیں گے تو بعد میں مل کے بولے گا کہ یار تو آیا ہی نہیں تھا دیکھنے، یعنی ہم نے اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہمارے اخلاق نہیں ہیں۔ آئیے اخلاق کی بات آئیے تو میں اب اینڈ کی طرف جانے لگا ہوں، اور اپنی بات بلکہ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے لیکن ایک دو بات سن لیں تاکہ کچھ سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ جانوروں کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ دشمنوں کے ساتھ،
بھائیو دشمنوں کے ساتھ کوئی اچھے اخلاق سے کبھی پیش نہیں آتا. دشمن کہتے ہی اس کو ہے ساری حدیں پار کر دیتا انسان. میں حیران ہوں وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، اور آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش نہیں آتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، جس کے اخلاق نہیں ہے وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے. اخلاق سیکھو، رسول اللہ سے سیکھو. مشہور بات ہے احد کا میدان، احد کے میدان میں سواری سے اللہ کے رسول کو ڈھکیل دیا دشمنوں نے، گھٹنے پھوٹ گئے، گھٹنے زخمی ہو گئے. اللہ اکبر، پھوٹ گئے کیا کہیں، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ گھٹنے زخمی ہو ہیں، خون اللہ کے رسول علیہ السلام کی جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور دانت شہید ہو گئے، دانتوں کے کنارے شہید ہو گئے. اتنا خون نکلا کہ حضور علیہ السلام بظاہر، میں لوگوں کی ہلاکت کا چاہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، تاریخ گواہ، لے آؤ کوئی قائد، لے آؤ کائنات کا کوئی قائد جو اتنا زخمی ہو. پہلی بات تو اتنا زخمی کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اور اتنا زخمی ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتے، جس دن جانیں گے اس طرح میرے ساتھ سلوک نہیں کریں گے. طائف کے اندر یہی ہوا، جب فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل اگر کوئی دن ہے تو وہ طائف ہے. بس اس پہ بات میں پوری کر رہا ہوں. مسلمانوں، ہم تو گھر کے آنگن میں کوئی کچرا ڈال دیتا ہم اس پہ کیس کر دیتے ہیں. کسی کی بکری ہمارے آنگن میں اگر پیشاب کر کے چلی جائے تو ہم ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. یار مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ حضور کے اخلاق کبھی پڑھے ہی نہیں. اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ حدیث پاک ہے. اللہ اکبر، کیا بات یاد آئی ہے، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا، مکے کے کفار گندگی اور غلاظت حضور کے گھر کی ہانڈی میں لا کے ڈال دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا. ایک جملہ کہتے تھے اللہ کے رسول، پڑوسیوں کے ساتھ تم ایسے ہی سلوک کرتے ہو، بس اتنا کہتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا. آپ بتائیں ہمارے گھر کی ہانڈی میں اگر کوئی گندگی لا کے ڈال دے تو کیا کریں گے؟ جو آنگن میں کچرے پر یا بکری کے پیشاب کرنے پر ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہیں، یہ حضور کے اخلاق ہیں. غور کریے کہاں ہے ہمارے آقا کے اخلاق اور ہم کہاں ہیں. اس کا مطلب نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، تسبیح مصلی رہ گیا. آقا فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ولی اتمم مکارم الاخلاق، اور میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یعنی دنیا جس اخلاق کا تصور نہیں کر سکتی وہ اخلاق سکھانے کے لیے حضور تشریف لائے تھے. اور ہمارے پاس سب ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، اخلاق خوبصورت کہاں ہے؟ مرنا ہے، موت کے بعد ٹوپیاں نہیں جائے گی قبر میں، یہ ٹوپیاں یہیں اتار کے رکھ لی جائے گی، یہ خوبصورت کرتے پاجامے سب یہیں اتار کے رکھ لیے جائیں گے. اندر کچھ جانے والا ہے تو یہ دلوں کے اندر جو اخلاقی جذبات ہیں، اچھا سلوک ہے، اعمال ہے، یہ سب کچھ قبر میں جانا ہے. حد ہے کہ جو قبر میں جانا ہی نہیں آدمی، اس کے لیے بہت، کسی کی 500 کی ٹوپی ہے، کسی کی 5000 کی ٹوپی ہے. یہ سب ٹوپیاں ہی ٹوپیاں اچھی کر رہے، اخلاق کب اچھے کریں گے؟ کپڑے اچھے کرنے، اخلاق کب اچھے کریں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن، سب سے مشکل دن طائف کا دن. اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. کاش جوان سیکھ لیں اخلاق. ویسے میں مایوس نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ جس دن میری قوم کا جوان حضور کے اخلاق سیکھ لے گا وہ اخلاق سے پیش آئے گا. دشمنیاں ختم ہوگی، کینے ختم ہوں گے، حسد ختم ہوں گے، بغض ختم ہوں گے، لڑائیاں ختم ہوں گی. حضور سے اخلاق سیکھے کوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی اخلاق. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو معافی مانگنے اسے معاف کرو. باپ کا قاتل بھی معافی مانگنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کیا.